روادی ملتے نبی مولا وصیت ہے میری، روادی ملتے نبی مولا وصیت ہے میری، مولا وصیت ہے میری۔ یا علی میری میاں تو تے میرا حق کاون والے نا آمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین اور مومنات، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیعاً۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج مجھے اس مخدومہ شہزادی دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ رسول جو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہ جو اپنی زبان کو، اپنی لسان مبارک کو اس وقت تک حرکت نہیں دیتے جب تک وحی الہی نہ ہو جائے، کہ وہ رسول کہ جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں، یا فاطمہ آپ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور وہ رسول کہ جو اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ کر آیے تطہیر پڑھا کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ رسول کی وہ بیٹی کہ جن کے بابا نے اپنی زندگی میں ہی مقام فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو، یہ میری وہ بیٹی ہے جو اس پر غضب کرے گا یقیناً اس نے مجھ پر غضب کیا، جو فاطمہ کو تکلیف دے گا اس نے مجھ رسول کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ رسول کو خوش کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ایک روایت کے مطابق 13 جمادی الاول رسول خدا کی وفات کے 75 دن بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا مسلمانوں کے دیے ہوئے زخموں کی تاب نہ لا سکی، مسلمانوں کے دیے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی۔ اور جانتے ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کو جب وصیت کی، وصیت میں کیا کہتی ہیں یا علی میں وصیت کر رہی ہوں، رسول کی بیٹی وصیت کر رہی ہے کہ میرے جنازے کی خبر کسی کو نہ دیجیے گا، یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیجیے گا، میرے جنازے کی اطلاع مسلمانوں کو نہ دیجیے گا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے کیا کہنے کہ جب تک علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہیں نے کبھی بھی علی علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں کیا، کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی بھی کسی خواہش کو ظاہر نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب گھر میں تشریف لائے اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا، یا فاطمہ مجھے کچھ کھانے کو عطا کر دیجئے، میں بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ کر کہا، یا علی قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے میرے بابا کو نبوت اور آپ کو امامت کے لیے منتخب کیا، آج بھی گھر میں کھانا نہیں ہے، جو کھانا تھا میں نے حسن اور حسین اور آپ کو دے دیا ہے، اور میں نے خود بھی کچھ نہیں کھایا۔ اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب فاطمہ کی طرف دیکھا، کہا، فاطمہ آپ مجھ سے کیوں نہیں کہتی کہ میں آپ کو کھانا لا کر دے دوں، ضرورت کی چیزیں لا کر دے دوں۔ اب جملہ سماعت فرمائیے گا۔ اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا، قالت فاطمۃ یا ابا الحسن انی لاستحیی من الہی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیہ۔ یا ابا الحسن، اے علی ابن ابی طالب، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کسی ایسی چیز کا سوال کروں کہ جس کی آپ میں استطاعت نہ ہو، میں کوئی ایسی چیز آپ سے مانگ لوں کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، مجھے یہ سوال کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ایسی باعظمت خاتون ہیں کہ جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر آج کے دور کی خاتون یا مرد یا عورت غور و فکر کرے، اسے سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہم اس طرح زندگی گزارتے تو ہم مصیبتوں اور مشکلوں میں نہ پڑتے۔
عزیزان غرامی قدر، آج کی خاتون مرد ہو یا عورت اپنی ازدواجی زندگی کو لے کر مشکلوں کا شکار ہیں۔ کیوں شکار ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو دنیاوی خواہشات میں دفن کر دیا ہے، دنیاوی خواہشات کے نیچے ہم لوگ دب چکے ہیں۔ ہم نے سیرت فاطمہ کو اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ وہ باعظمت خاتون ہے کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے اپنے باغ کو 12,000 درہم میں بیچ دیا۔ اگر آج کے دور کی بات کی جائے، اگر آج کے دور میں کسی کو پتا ہو کہ ہماری آج کوئی چیز بک جانی ہے، کوئی پلاٹ بکنا ہے، اس کے پیسے گھر میں آنے ہیں، تو کیا ذہن میں چل رہا ہوگا؟ ہم ان پیسوں سے گھر لیں گے، ہم ان پیسوں سے بچوں کے لیے پھل خریدیں گے، کھلونے خریدیں گے۔ لیکن کمال دیکھیے، ایسی باعظمت خاتون کہ جناب امیر المومنین نے جب باغ کو فروخت کر دیا اور کیا کیا، مدینے کے جتنے بھی فقیر تھے، نادر تھے، مفلس لوگ تھے، ان میں اس رقم کو تقسیم کر دیا۔ امام علی علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے، جناب فاطمہ نے اپنے شوہر نامدار کو دیکھا، فقط ایک سوال کیا، کہا یا علی آج ہم اپنے کھانے کا کیا کریں گے؟ آج ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے اور کیسے کھائیں گے؟ جناب فاطمہ نے فقط ایک جملہ کہا۔ امام علی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ جناب فاطمہ کو بہت تکلیف محسوس ہوئی کہ میں نے علی سے ایسا کیوں جملہ کہہ دیا۔ اس کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا أَعُودُ أَبَدًا، میں فاطمہ استغفار کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں علی سے ایسی کوئی بات نہیں کہوں گی۔ اللہ اکبر، ایسی باعظمت خاتون کہ جو اپنی جائز خواہشات، جو اپنا کھانے کا سوال بھی اپنے شوہر سے نہیں کرتی کہ کہیں میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں، آج کے دور ہم نے اپنی خواہشوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اپنے شوہر سے وہ چیزوں کا خواتین مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ یہ نہیں سوچتی کہ میرے شوہر کے یہ بس میں چیز ہے یا نہیں ہے، میرا شوہر یہ چیز عطا کرنے میں قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ جب خواہشیں زیادہ ہو جائیں، جب انسان دنیاوی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو اس طرح راغب کر دے کہ اس کو سیرت ائمہ معصومین دکھائی نہ دے، تو اسے ایک دفعہ پلٹ کر سیرت فاطمہ کو دیکھنا چاہیے، ایک دفعہ اسے سیرت فاطمہ کو پڑھنا چاہیے کہ ہم اس فاطمہ کو اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل کیوں نہیں مان لیتے کہ جس فاطمہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا پہ گزار دی، جس فاطمہ نے اپنی ذاتی اور اپنی جائز خواہش کو بھی اپنے شوہر کے سامنے پیش نہیں کیا، صرف اس لیے کہ میرے شوہر کے پاس وہ چیز مہیا ہوگی یا نہیں۔